آج وقت نوٹ کیجیے، جس وقت پر سورج غروب ہوا آج وہ وقت نوٹ کیجیے، اگلے برس اسی تاریخ کو سورج کو کہیے 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا۔ صبح وقت نوٹ کیجیے سورج کے طلوع ہونے کا، وقت نوٹ کرو، اگلے برس اسی تاریخ کو سورج کو کہو 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا۔ سوچا تو کرو آپ کے علماء نے مساجد میں کیوں لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ؟ اب اس وقت رات کے 12 بج گئے اور آپ کے بھی 12 بج گئے، کیوں علماء نے لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ؟ کہ جو آج وقت ہے اشراق کا اگلے برس اس تاریخ کو یہی ہوگا، چاشت کا اگلی تاریخ کو یہی ہوگا، زوال کا یہی ہوگا، طلوع کا یہی ہوگا، غروب کا اگلے برس یہی ہوگا۔ وہ ایک لمحہ بھی سورج اور چاند آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ جہاں اللہ نے منزلیں متعین کر دی ہے چاند کی سورج کی اسی مدار میں گھوم رہا ہے۔ اگر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میرا جملہ ہے اور اسے ذہن میں بٹھائیے اور سوشل میڈیا پہ چھا جائیے وہ جملہ لے کر، اگر بخیل سے بخیل بندہ بھی چاہے گا کہ میں آج تو یار اپنا بخل توڑ ہی دوں، اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل زمین و آسمان کو نہ بناتا، اگر صحابہ نے میرے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آج بندے کہیں اور سے اٹھا کے لائے ہو، یا پھر میں آج زیادہ اوکھی گلا اگر زمین و آسمان کے نظام میں رب کی بغاوت کرنا ہوتی اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا، اگر صحابہ نے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو نہ بناتا۔ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں گمراہ صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سر سے سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاں بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نارا حق صحابہ۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ جیتے رہو سلامت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر صحابہ نے گمراہ ہونا ہوتا اللہ قرآن میں کیسے ان کے اس کردار کو دلیل بنا سکتا تھا؟ قرآن تو لاریب کتاب ہے، قرآن تو بے عیب کتاب ہے، صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ یوں ہاتھ بنا ہے ایک طرف، دوسرا ہاتھ بنا ہے ایک طرف، اور ہتھیلیوں پہ میخیں گاڑی گئی ہیں، کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، پاؤں الگ سمت پہ بنا ہے دیوار کے ساتھ، ہاتھ الگ سمت پہ بنا ہے دیوار کے ساتھ، لہو لہان ہے جسم، سارا جسم لہو لہان ہے، تار تار ہے وجود زخموں کے ساتھ، یوں گردن ایک جانب کو ڈھلکی ہوئی ہے، ابھی جان گئی کہ گئی، جان لبوں پر ہے۔ اس موقع پر ظالم نے آزمانا چاہا اور کہا کیا خیال ہے اگر تجھے اتار دیا جائے اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، وہ جو زخموں سے چور والا تھا، وہ جو جان لبوں پر آ گئی تھی، وہ شیر کی طرح گرج کے کہتا ہے کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے چوتے ہوئے
معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو بیات صحابہ، گویا کہ ہے پہاڑ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے فاتحہ. صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے دین آپ تک پہنچایا، دین مجھ تک پہنچایا. اگر صحابہ نہ ہوتے، کیسی کیسی باتیں آئی جا رہی ہیں، یقین جانو. اور مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں جلال پیر والا، کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے، سیٹیں بدل جایا کرتی ہیں. ہائے ہائے کیا کہنے، پیارے آقا خیمے کے اندر ہے، پیارے آقا خیمے کے اندر ہے، سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے پیارے آقا. اور صحابی کو کہتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن ایک اندر آنے والا ایسا آیا صحابی نے اسے روکا ہی نہیں، صحابی نے اسے روکا ہی نہیں. وہ جیسے ہی اندر آیا تو دیکھا پیارے آقا کی پگڑی مبارک وہ زمین پر آ چکی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور پیارے آقا سجدے کی حالت میں ہے. پھر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، ابھی تک آقا سجدے میں ہے. پھر چلا گیا، پھر آیا، اور آقا کیا رہے تھے، پیارے آقا فرما رہے تھے اللہ میری یہ محنت جو میں 313 لے کر آ گیا ہوں، اللہ میری زندگی کی کمائی ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں. اللہ حبشہ سے چلا ہے بلال، سو امیہ نے چمڑی ادھیڑی ہے اس کی، لولہان ہے بدن اس کا، اللہ لے کر آ گیا ہوں. اگر یہ نہ رہے، اٹھائیے احادیث، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر میں نہ رہا، یہ نہیں فرمایا اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تیری توحید کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں رہے گا. حضور نے بتا دیا کہ اسلام بھی کی بقا صحابہ، اور ان صحابہ کا سردار ابو بکر. اگر ابو بکر ایمان والا نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی ایمان والا نہیں. اگر ابو بکر کے ایمان پہ آج جرا ہو تو پھر دھرتی پہ ایمان آیا ہی نہیں ہے. اگر ابو بکر کے ایمان پہ آج شک ہو تو پھر مومن کوئی ہوا ہی نہیں ہے کائنات میں. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم کر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. پیارے آقا معراج سے واپس آ رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، کون مانے گا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. یہی ہوا. پیارے آقا تشریف لائے، ابو بکر یوں سامنے بیٹھے ہوئے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، مجھے بیت اللہ میں لے کر گئے. صدقت یا رسول اللہ، نگاہیں نیچی ہیں، صدقت یا رسول اللہ. جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا. صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا، انہیں میرے سینے میں میرے دل میں رکھا. صدقت یا رسول اللہ. پھر مجھے براق میں بٹھایا. صدقت یا رسول اللہ. اقصیٰ میں پہنچے. صدقت یا رسول اللہ. امامت کرائی نبیوں کی. صدقت یا رسول اللہ. میں پہلے آسمان پر پہنچا. صدقت یا رسول اللہ. یوں نگاہیں جھکائی ہیں. صدقت یا رسول اللہ. ہر جملے پہ صدقت یا رسول اللہ. میں دوسرے آسمان پر پہنچا. صدقت یا رسول اللہ. جبریل نے ایک دفعہ بھی، ابو بکر نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا اچھا. میں 7ویں آسمان سے اچھا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہے تے گل اوکھی، چلو تسی کہندے ہو تے مان لیں. اچھا یوں ایک دفعہ بھی نہیں. صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. سدرا پہ پہنچا. صدقت یا رسول اللہ. جبریل رک گیا. صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا. صدقت یا. میں نے آج تک محض اپنی تقریر کو طوالت دینے کے لیے جملے نہیں بڑھائے، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. عرشوں پہ پہنچا. صدقت یا رسول اللہ. مجھے جنت دکھائی گئی. صدقت یا رسول اللہ. تیرا محل دیکھا. صدقت یا رسول اللہ. تیرے دشمن کا انجام دیکھا. صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. ہر جملے پہ صدقت یا رسول اللہ. جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حق.
اشہدو انک نبی حقا. اب دیکھیے گا یوں آقا بیٹھے ہیں, یوں ابو بکر بیٹھے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حقا. پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حقا. جس کو صدیق خود خدا نے کہا, اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا, یوں بھی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا, یوں بھی صدیق سب اولیاء نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے, جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہو سبحان اللہ. عوام میں نا, عوام کی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا. میں نے ٹائم نوٹ نہیں کیا جب میں نے پہلے شروع کیا. یہ بڑی غلطی ہوئی. اچھا توجہ, عوام میں عوامی ذہن کی بات کر رہا ہوں. عوام نے دو طبقے بنائے, دو طبقے اپنے ذہن کے مطابق. جب بھی کہیں کوئی جھگڑے کی بات ہوتی ہے نا, جب بھی کہیں پہ کوئی فساد ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ جی دو طبقے ہیں اصل میں, ایک صحابہ والے ہیں, ایک اہل بیت والے ہیں. یہ ایک طبقہ صحابہ کرتا رہتا ہے, ایک طبقہ اہل بیت کرتا رہتا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنی جان سٹی کس کی. ایک صحابہ کرتا رہتا ہے اور ایک اہل بیت. یہی سوچ رکھا ہے نا. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن ایک لمحے کو یہ بات مان لیتا ہوں. ایک لمحے کے ایک صحابہ والا ہے, ایک اہل بیت والا ہے. ایمانداری سے بتاؤ, ایک طرف سے جب صحابہ پہ تنقید ہوتی ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت پہ بھی تنقید ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو تفریق بنائی ہے یہ غلط ہے. صحابہ والے بھی ہم ہیں, اہل بیت والے بھی ہم ہیں. یا تو کہیں سے مجھے یہ لا کے دکھا دو کہ ایک طرف سے صحابہ کو کچھ کہا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے وہ طبقہ اہل بیت کو کچھ کہے. پھر تو یہ آپ کی تفریق ٹھیک ہے کہ ایک صحابہ والا ہے اور ایک اہل بیت. اب میں کروں کیا, باتیں میں آ رہی ہیں. ہمارے پنجابی میں ٹرکوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے. پنجابی کا ایک جملہ ہے, گل ویلے دی حال موسم. یہ بے تکی زبان ہے, کوئی جچتی نہیں. سبحان اللہ. حال موسم ذات سے گل. جب بات ہو اگر بات نہ سمجھ جائے اور بعد میں مجھے صرف اٹھنے نہ دو تو سبحان اللہ. کدھر نکل نہ جائے قاضی. توجہ رکھیے گا, ایک بات آ گئی ہے ذہن میں, اور کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, توجہ. حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد جب دور سے واپس آئے تو دیکھا قوم نے بچھڑے کی بات شروع کی. بچھڑا بنا رہی. 40 دن دور پہ رہے, واپس پلٹے تو سامری جادوگر نے ورغلایا انہیں اور ایک بچھڑا بنایا اور اس کا عجیب اس کے سوراخ رکھے, منہ کی طرف سے پچھلی طرف سے ہوا آتی, آوازیں نکلتی. کہتا یہ تو بولتا بھی ہے, اور اس کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت. اب میں دیکھو بات کیا کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہوں, یہ بس میرا ایک اپنا. حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے واپس پلٹے اور پیچھے چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو. کنہیں؟ حضرت ہارون. حضرت ہارون کو جب دیکھا نا کہ قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی, غصے ہوئے حضرت ہارون کو. میں آپ کو پیچھے چھوڑ کے گیا تھا, قائم مقام بنا کے گیا تھا. قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی, شرک شروع کر دیا. آپ نے منع نہیں کیا, جانور کو پوجنے لگے, آپ نے منع نہیں کیا. حضرت ہارون نے کہا میں نے منع کیا. پھر کیوں انہوں نے کیا ایسا؟ میرا کہنا نہیں مانا انہوں نے, یہ ایسا شروع کر دیا انہوں نے. اتنے
اتنی جلالی طبیعت کے تھے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے بال پکڑ لیے، غصے میں آ گئے، ایک ہاتھ میں بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ لی، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں داڑھی، گتھم گتھا ہو گئے، ایک طرف موسیٰ ہے ایک طرف جناب ہارون ہے۔ میرا جملہ لکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے رات کے اس پہر میں، لیکن لکھ لیجئے گا۔ قاضی بوڑھا ہو گیا ہے، روز روز نہیں آیا جاتا اتنا لمبا سفر۔ ایک طرف سر کے بال پکڑ لیے، ایک طرف داڑھی پکڑ لی، جلالی طبیعت کے دونوں نبی، میرے تخیل دیکھیے، دونوں نبی گتھم گتھا ہوئے پھر بھی نبی، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ میں کیوں کہہ رہا تھا پتہ نہیں بندے کہاں سے لائے ہو، میں اب اس سے باتیں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی ہے، فرق نہیں آیا موسیٰ کی نبوت میں، فرق نہیں آیا ہارون کی نبوت میں، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب ہارون کی، موسیٰ کی دھڑا بندی کر کے ہارون پہ انگلی اٹھاؤں، یا حضرت ہارون کی دھڑا بندی کر کے جناب موسیٰ پہ انگلی اٹھاؤں۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون نبی، توجہ، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ قاضی کے عقیدے کا حسن دیکھ، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، نہ صحابیت میں فرق آیا معاویہ کی، نہ صحابیت میں فرق آیا علی کی، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب علی، یا دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کئی بندے یہ ویدے رہتے ہیں مولوی نے تقریر کنی کی تھی، یہ ویک تقریر کی سمجھ آئی؟ کنے کو منٹ لائے نے، پیسے پورے ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے؟ اب میں 600 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، ایک طرف یارانہ ہے میرے آقا کا، ایک طرف گرانہ ہے میرے آقا۔ Subscribe to my channel. یہ میرے عقیدے کا حسن ہے کہ میں نے جسے بھی دیکھا ہے نسبت مصطفیٰ سے دیکھا ہے، میں نے جس کی جانب بھی نگاہ اٹھائی ہے میں نے نسبت مصطفیٰ مجھے دکھائی دی ہے۔ اسی لیے صحابہ بھی میرا ایمان ہے، اہل بیت بھی میرا، بولیے اہل بیت بھی میرا، یہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کے بچے اسی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے روز رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نہ کون سمجھے سنی تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات مانگدی ہے لمبی زہرا، ایادی ملکہ بطول زہرا، طہارت اعلی اصول زہرا، حسن حسین دے گفتارا دا سلام کر لے قبول زہرا۔ ہمیں محبتیں ملی ہیں اور ہم محبتیں ہی بیان کریں،
हमें मोहब्बतें पहुंचाई गई हैं, हमारे अकाबिर ने हम उनकी मोहब्बतें पहुंचाई हैं, हमें मोहब्बतें ही आती हैं। जब हजरत फातिमा सन्ने बुलूगत को पहुंची, हजरत अली की तरफ से रिश्ते का पैगाम आया, प्यारे आका फरमाते हैं रिश्ता मंजूर है, रिश्ता कबूल है, लेकिन अली मुर्तजा जी आपके पास हक महर के पैसे हैं? किसके पैसे? आपके पास घर में कुछ सामान है? नहीं या रसूल। हक मेहर है? नहीं या रसूल, नहीं है। फरमाया इंतजाम कीजिए। मौला अली को प्यारे आका फरमा रहे हक मेहर का इंतजाम कीजिए, घर का सामान उसका इंतजाम कीजिए, वो जिसे आपने जहेज का नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? क्या नाम दे रखा है? कोई जहेज नहीं, कोई जहेज नहीं। एक सुई भी इस्लाम में जहेज नहीं। इस्लाम में एक सुई भी जहेज का तसव्वुर नहीं है। अगर कोई कहे कि सैयदा फातिमा को प्यारे आका ने जहेज दिया, तो मैं उसकी खिदमत में सवाल करूंगा कि हुजूर ने सैयदा ज़ैनब को क्या दिया, सैयदा रुकैया को क्या दिया, उम्मे कुलसूम को क्या दिया? इस्लाम में एक सुई का भी तसव्वुर नहीं है जहेज। अरे भैया आपने नहीं देखे ये बातें उनके ज़हन से थोड़ी सी ऊंची, नींद आ गई, आप मेरी जाने दीजिए। इस्लाम में एक सुई का भी तसव्वुर नहीं है, खालिसतन हिंदुओं की रस्म। घर का सामान औरत की जिम्मेदारी आपने कैसे बना दिया? घर का सामान तो मर्द की जिम्मेदारी है। घर का सामान मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। मर्द की गैरत का सवाल है घर का सामान। आपने औरत को कहा कि सामान लेके आना, औरत के जिम्मे लगा दिया। और कितने बेहया हैं वो जो मुतालबा करके कहे कि फलां फलां चीज भी हो, उन जैसा कोई तजूस भी होगा, उन जैसा कोई बेहया भी होगा, उन जैसा कोई लानती भी होगा जो अपने बेटे को बेचे कि तेरी बेटी तब वसूल करेंगे जब ये सामान हो। उस जैसा लानती कोई नहीं होती, उन जैसा तजूस कोई नहीं होती। कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में जहेज का। बहुत बड़ी लानत है। मैं आपके मुआशरे का हिस्सा हूँ, मैं आपसे अलहदा नहीं हूँ। हम सभी इस दलदल में फंसे हुए हैं। अल्लाह हम सबको इससे निजात दे। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया। जिससे आपने मालूम कर दिया अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को। और पता है क्या कह के मालूम किया? बहन कहती है मैं भाई से अपना हिस्सा नहीं लेती, मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसा क्यों कहती है बहन? बहना को मोहब्बत है